Да. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابوبکر کو خلافت کے بعد جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان کا ذکر ہو رہا تھا. ان میں سے پہلی مشکل جو بیان کی گئی تھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم تھا، جو ہر مسلمان کو تھا، لیکن سب سے بڑھ کر حضرت ابوبکر جو ہمیشہ بچپن کے ساتھی تھے ان کو بہت زیادہ دکھ تھا. اور اس کے علاوہ جو مقام تھا ان کا وفا کا اور بیعت کی گہرائی میں جا کر اس کا ادراک تھا، وہ کسی اور کو تو نہیں تھا. لیکن اس وقت انہوں نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا، ایمان کا مظاہرہ کیا. یہ بیان ہوا ہے کہ پہلا نازک اور ہولناک مرحلہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ تھا کہ جس سے سارے صحابہ مارے غم کے دیوانے ہو رہے تھے. موت کے اس اچانک صدمے سے کوئی سنبھل نہیں پا رہا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا حادثہ اس قدر شدید اور المناک تھا کہ بڑے بڑے صحابہ مارے غم کے حواس کھو بیٹھے تھے. حضرت عمر جیسے بہادر کا محبت کی اس دیوانگی میں اور بھی برا حال تھا. وہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. اور یہ ایک ایسا رد عمل تھا کہ مسلمان اس بات کو سن کر اس شش و پنج میں گرفت کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے تھے کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واقعی فوت ہو گئے کہ نہیں. اور قریب تھا کہ یہ اشاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں توحید کے بنیادی سبب کو بھولتے ہوئے یہ کہنے لگ جاتے کہ نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فوت نہیں ہو سکتے اور نہ ہی فوت ہوئے ہیں. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق مسجد نبوی میں تشریف لائے اور وہاں جمع شدہ سب لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، من کان منکم یعبد محمدً فإن محمدًا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، اور جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کرتا تھا وہ خوش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور کبھی فوت نہیں ہوگا. باوجود بے انتہا محبت کے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو تھی، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، لیکن توحید کا درس آپ نے دیا. پھر فرمایا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے ایک رسول تھے اور آپ سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں سب فوت ہو چکے ہیں. پھر آپ کیوں نہ فوت ہوں گے؟ اگر آپ فوت ہو جائیں گے
یا قتل کیے جائیں گے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے اور اسلام کو چھوڑ دو گے؟ اس طرح حضرت ابوبکر نے کمال ہمت اور حکمت سے اس وقت غم کی اس کیفیت میں صحابہ کی ڈھارس بندھائی اور غم کے مارے ان عشاق کے دلوں پر مرہم لگانے کا سبب بنے، اور دوسری طرف توحید کی لرزتی ہوئی عمارت کو سنبھالا دیا۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ پھر وہ خیالات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بعض صحابہ کے دل میں پیدا ہو گئے تھے، ایک عام جلسے میں قرآن شریف کی آیت کا حوالہ دے کر ان تمام خیالات کو دور کر دیا، اور ساتھ ہی اس غلط خیال کی بھی بےخونی کر دی کہ جو حضرت مسیح کی حیات کی نسبت احادیث نبویہ میں پوری غور نہ کرنے کی وجہ سے بعض کے دلوں میں پایا جاتا تھا۔ دوسرا بڑا کام جو جب صدمہ جب پہنچا اور اس کو کس طرح آپ نے اس کو پر قابو پایا اور یا انجام دیا، دوسرا بڑا کام وہ ہے انتخاب خلافت کے وقت امت مسلمہ کو اتحاد کی لڑی میں پرونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ایک دوسرا ممکنہ خدشہ پیدا ہوا وہ ثقیفہ بنو ساعدہ نے انصار کا اجتماع تھا، جہاں ابتدا میں تو گویا یوں لگتا تھا کہ انصار کسی طور سے بھی مہاجرین میں سے کسی کو اپنا امیر یا خلیفہ تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوں گے، اور مہاجرین انصار میں سے کسی کو خلیفہ بنانے پر تیار نہ ہوں گے، اور قریب تھا کہ اختلافی تقریروں سے بڑھ کر بات تلواروں تک جا پہنچے گی کہ اس نازک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر پیدا کی اور دوسری طرف لوگوں کے دلوں کو حضرت ابوبکر کی طرف مائل کیا کہ یہ سارا انتشار اور اختلاف ایک بار پھر محبت و اتحاد میں تبدیل ہو گیا۔ جیسا کہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، اور جس طرح بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد یوشع بن نون کی باتوں کے شنوا ہو گئے اور کوئی اختلاف نہ کیا اور سب نے اپنی اطاعت ظاہر کی، یہی واقعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پیش آیا اور سب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں آنسو بہا کر دلی رغبت سے حضرت ابوبکر کی خلافت کو قبول کیا۔ تیسرا اہم بات جس کو اور ایسا فتنہ جس کو سنبھالنا بڑا ضروری تھا، حضرت ابوبکر نے اس کو کس طرح سے انجام دیا، اور وہ بات تھی لشکر اسامہ کی روانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لشکر شام کی سرحد پر رومیوں سے جنگ کے لیے تیار کیا تھا۔ جنگ موتا اور غزوہ تبوک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں اسلام اور مسیحیت کے بڑھتے ہوئے اختلاف اور یہود کی فتنہ انگیزی کے باعث اہل روم عرب پر حملہ نہ کر دیں۔ جنگ موتا میں حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ بن رواحہ مسلمانوں کے 3 امیر یکے بعد دیگرے شہید ہوئے۔ موتا جو ہے وہ ایک شہر ہے جو اردن کے مشرق میں ایک زرخیز زمین میں واقع ہے۔ بہرحال اس بارے میں حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حضرت زید اور حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کی موت کی خبر دی، پیشتر اس کے کہ لوگوں کے پاس اس سے متعلق کوئی خبر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید نے جھنڈا لیا اور وہ شہید ہوا، پھر جعفر نے پکڑا اور وہ بھی شہید ہو گئے، پھر ابن رواحہ نے جھنڈے کو پکڑا اور وہ بھی شہید ہو گئے، اور آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ آخر اللہ کی تلواروں میں سے، پھر آپ نے فرمایا کہ آخر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد بن ولید نے جھنڈا لیا، یہاں تک کہ اللہ نے اسے ان مخالفین پر فتح دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس مسلمانوں کو ہمراہ لے کر
جانب تبوک روانہ ہوئے، لیکن دشمن کو میدان میں نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی، اور اس نے شام کے اندرونی علاقوں میں گھس کر مسلمانوں کے حملوں سے محفوظ ہونے میں اپنی خیریت سمجھی۔ ان غزوات کے باعث مسلمانوں کے متعلق رومیوں کے ارادے بہت خطرناک ہو گئے، اور انہوں نے عرب کی سرحد پر پیش قدمی کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو بطور پیش بندی شام روانہ ہونے کا حکم دیا تھا، اور ایک مقصد جنگ موتا کے شہیدوں کو بدلہ لینا بھی تھا۔ لشکر اسامہ کی تیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 روز قبل بروز ہفتہ مکمل ہوئی، اور اس کا آغاز آپ کی بیماری سے قبل ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ سفر کے آخر میں رومیوں سے جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ حضرت اسامہ کو بلایا اور فرمایا، اپنے والد کی شہادت گاہ کی طرف روانہ ہو جاؤ اور انہیں گھوڑوں سے روند ڈالو، میں نے تم کو اس لشکر کا امیر مقرر کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلقاء اور داروم کو گھوڑوں کے ذریعے سے روند ڈالو، یعنی یہ لوگ ایسے ہیں جو جنگ کرنا چاہتے ہیں، ان سے اچھی طرح جنگ کرو۔ بلقاء جو ہے وہ ملک شام میں واقع ایک علاقہ ہے جو دمشق اور وادی القرا کے درمیان ہے۔ داروم مصر جاتے ہوئے فلسطین میں غزہ کے بعد ایک مقام ہے، اس کے بارے میں یہ تعارف لکھا ہے۔ بہرحال ملک شام کے لیے روانگی کا ارشاد کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، صبح ہوتے ہی اہل ابنا پر حملہ کرو۔ ابنا بھی ملک شام میں بلقاء کی جانب ایک جگہ کا نام ہے، اور تیزی کے ساتھ سفر کرو تاکہ ان تک اطلاع پہنچنے سے پہلے پہنچ جاؤ۔ پس اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا کرے تو وہاں قیام مختصر رکھنا، اور اپنے ساتھ راستہ دکھانے والے لے جانا، اور مخبروں اور جاسوسوں کو اپنے آگے روانہ کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کے لیے اپنے ہاتھ سے ایک جھنڈا باندھا، پھر کہا، اللہ کے نام کے ساتھ اس کی راہ میں جہاد کرو، اور اس سے جنگ کرو جس نے اللہ کا انکار کیا۔ حضرت اسامہ یہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بندھا ہوا جھنڈا لے کر نکلے اور اسے حضرت بریدہ بن حصیب کے سپرد کیا، اور جرف مقام پر لشکر کو جمع کیا۔ جرف بھی مدینہ سے 3 میل شمال کی جانب ایک جگہ ہے۔ بہرحال مہاجرین اور انصار کے معززین میں سے کوئی شخص بھی باقی نہ بچا مگر اس کو اس جنگ کے لیے بلا لیا گیا۔ ان میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ، حضرت سلمہ بن اسلم رضی اللہ عنہ سب شامل تھے۔ کچھ لوگوں نے باتیں شروع کر دیں اور کہا، یہ لڑکا اولین مہاجرین پر امیر بنایا جا رہا ہے۔ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے۔ آپ نے اپنے سر کو ایک رومال سے باندھا ہوا تھا اور آپ ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ آپ ممبر پر چڑھے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو، تم میں سے بعض کی گفتگو اسامہ کو امیر بنانے کے متعلق مجھے پہنچی ہے۔ اگر میرے اسامہ کو امیر بنانے پر تم نے اعتراض کیا ہے تو اس سے پہلے اس کے باپ کو میرے امیر مقرر کرنے پر بھی تم اعتراض کر چکے ہو۔ خدا کی قسم وہ امارت کے لائق تھا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا بھی امارت کے لائق ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور یقیناً یہ دونوں ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں ہر قسم کی نیکی اور بھلائی کا خیال کیا جا سکتا ہے۔ بس اس یعنی اسامہ کے لیے خیر کی نصیحت پکڑو، کیونکہ یہ تم میں سے بہترین لوگوں میں سے ہے۔ یہ 10 ربیع الاول اور ہفتے کا دن تھا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 دن قبل کی بات ہے۔ وہ مسلمان جو حضرت اسامہ کے ساتھ روانہ ہو رہے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وداع کر کے جرف کے مقام پر لشکر میں شامل ہونے کے لیے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی، لیکن آپ تاکید فرماتے رہے
کہ لشکر اسامہ کو بھیجو۔ اتوار کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد اور زیادہ ہو گیا۔ حضرت اسامہ لشکر میں سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ اس روز لوگوں نے آپ کو دوا پلائی تھی۔ حضرت اسامہ نے سر جھکا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا۔ آپ بول نہیں سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے اور حضرت اسامہ کے سر پر رکھ دیتے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ حضرت اسامہ لشکر کی طرف واپس آ گئے۔ حضرت اسامہ سوموار کو دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ کو افاقہ ہو گیا تھا۔ آپ نے اسامہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے روانہ ہو جاؤ۔ حضرت اسامہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر اپنے لشکر کی طرف روانہ ہوئے اور لوگوں کو چلنے کا حکم دیا۔ آپ نے ابھی کوچ کا ارادہ ہی کیا تھا کہ ان کی والدہ حضرت ایمن کی طرف سے ایک شخص یہ پیغام لے کر آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت دکھائی دے رہا تھا۔ اس پر حضرت اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بھی ان کے ساتھ تھے اور آپ پر نزع کی حالت تھی۔ 12 ربیع الاول کو پیر کے دن سورج ڈھلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا لشکر جرف مقام سے مدینہ واپس آ گیا اور حضرت بریدہ بن حصیب حضرت اسامہ کا جھنڈا لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گاڑ دیا۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت اسامہ کا لشکر ذی خشب میں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ یہ بھی جگہ جو ہے ذی خشب، یہ مدینہ سے شام کے راستے پر ایک وادی کا نام ہے۔ بہرحال جب حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی گئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بریدہ بن حصیب کو حکم دیا کہ جھنڈا لے کر اسامہ کے گھر جاؤ کہ وہ اپنے مقصد کے لیے روانہ ہوں۔ حضرت بریدہ جھنڈے کو لشکر کی پہلی جگہ پر لے آئے۔ اس لشکر کی تعداد 3000 بیان کی جاتی ہے، اور ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت اسامہ بن زید کو 700 آدمیوں کے ساتھ شام کی طرف بھیجا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دوسرے روز حضرت ابوبکر نے منادی کرا دی کہ اسامہ کی مہم پایہ تکمیل کو پہنچے گی۔ اسامہ کے لشکر سے کوئی شخص بھی مدینہ میں باقی نہ رہے مگر یہ کہ وہ سب جرف میں ان کے لشکر سے جا ملیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام عرب میں خواہ کوئی عام تھا یا خاص، تقریباً ہر قبیلے میں فتنہ ارتداد پھیل چکا تھا اور ان میں نفاق ظاہر ہو گیا تھا، اور اس وقت یہود و نصارہ نے اپنی گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور مسلمانوں کی کم تعداد اور دشمن کی کثرت کے باعث ان کی حالت بارش والی ریت میں بھیڑ بکریوں کی مانند تھی، یعنی بالکل بے یار و مددگار تھے، اس طرح تھے۔ اس پر لوگوں نے ابوبکر سے کہا کہ یہ لوگ صرف اسامہ کے لشکر کو ہی مسلمانوں کا لشکر سمجھتے ہیں، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں عربوں نے آپ سے بغاوت کر دی ہے، بس مناسب نہیں کہ آپ مسلمانوں کی اس جماعت کو اپنے سے الگ کر لیں، یعنی اسامہ کے لشکر کو بھیجیں۔ اس پر حضرت ابوبکر نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مجھے یقین ہو کہ درندے مجھے نوچ کھائیں گے تو بھی میں اسامہ کے لشکر کے بارے میں رسول اللہ کے جاری فرمودہ فیصلے کو نافذ کر کے رہوں گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاؤں کتے گھسیٹتے پھریں میں پھر بھی اس لشکر کو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے واپس نہیں بلاؤں گا، اور نہ میں اس جھنڈے کو کھولوں گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے۔ حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں اس بارے میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو سارا عرب مرتد ہو گیا،
اور حضرت عمر اور حضرت علی جیسے بہادر انسان بھی اس فتنے کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے قریب ایک لشکر رومی علاقے میں حملہ کرنے کے لیے تیار کیا تھا اور حضرت اسامہ کو اس کا افسر مقرر کیا تھا۔ یہ لشکر ابھی روانہ نہیں ہوا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور آپ کی وفات پر جب عرب مرتد ہو گیا تو صحابہ نے سوچا کہ اگر ایسی بغاوت کے وقت اسامہ کا لشکر ابھی رومی علاقے پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا گیا تو پیچھے صرف بوڑھے، مرد اور بچے اور عورتیں رہ جائیں گی، اور مدینہ کی حفاظت کا کوئی سامان نہیں رہے گا۔ چنانچہ انہوں نے تجویز کی کہ اکابر صحابہ کا ایک وفد حضرت ابوبکر کی خدمت میں جائے اور ان سے درخواست کرے کہ وہ اس لشکر کو بغاوت کے شروع ہونے تک روک لیں۔ چنانچہ حضرت عمر اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ درخواست پیش کی۔ حضرت ابوبکر نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے نہایت غصے سے اس وفد کو یہ جواب دیا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو قحافہ کا بیٹا سب سے پہلا کام یہ کرے کہ جس لشکر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کرنے کا حکم دیا تھا اسے روک لے؟ پھر آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر دشمن کی فوجیں مدینہ میں گھس آئیں اور کتے مسلمان عورتوں کی لاشیں گھسیٹتے پھریں تب بھی میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا جس کو روانہ کرنے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا۔ یہ جرأت اور دلیری حضرت ابوبکر میں اسی وجہ سے پیدا ہوئی کہ خدا نے یہ فرمایا کہ محمد رسول اللہ ہے والذین معہ اشداء علی الکفار۔ جس طرح بجلی کے ساتھ معمولی تار بھی مل جائے تو اس میں عظیم الشان طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے نتیجے میں آپ کے ماننے والے بھی اشداء علی الکفار کے مصداق بن گئے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جیش اسامہ کی روانگی کی بابت اپنی تصنیف سیر الخلافہ میں بیان فرماتے ہیں کہ ابن اسیر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ کی وفات کی خبر مکے اور وہاں کے گورنر عتاب بن اسید کو پہنچی تو عتاب چھپ گیا اور مکہ لرز اٹھا اور قریب تھا کہ اس کے باشندے مرتد ہو جاتے، اور مزید لکھا ہے کہ عرب مرتد ہو گئے، ہر قبیلے میں سے عوام یا خواص، نفاق یعنی مرتد ہو گئے ہر قبیلے میں سے عوام یا خواص، اور نفاق ظاہر ہو گیا، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا، اور مسلمانوں کی اپنی نبی کی وفات کی وجہ سے نیز اپنی قلت اور دشمنوں کی کثرت کے باعث ایسی حالت ہو گئی تھی جیسی بارش والی ریت میں بھیڑ بکریوں کی ہوتی ہے، بارش والی رات میں بھیڑ بکریوں کی ہوتی ہے۔ اس پر لوگوں نے ابوبکر سے کہا کہ یہ لوگ صرف اسامہ کے لشکر کو ہی مسلمانوں کا لشکر سمجھتے ہیں، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں عربوں نے آپ سے بغاوت کر دی ہے، بس مناسب نہیں کہ آپ مسلمانوں کی اس جماعت کو اپنے سے الگ کر لیں۔ اس پر حضرت ابوبکر نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس سے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر مجھے اس بات کا یقین بھی ہو جائے کہ درندے مجھے اچک لیں گے تب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اسامہ کے لشکر کو ضرور بھیجوں گا۔ جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں اسے منسوخ نہیں کر سکتا۔ الغرض آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو کما حقہ قائم رکھا اور نافذ فرمایا، اور جو صحابہ حضرت اسامہ کے لشکر میں شامل تھے انہیں واپس لشکر میں شامل ہونے کا ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو پہلے اسامہ کے لشکر میں شامل تھا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شامل ہونے کا ارشاد فرمایا تھا وہ ہرگز پیچھے نہ رہے، اور نہ ہی میں اسے پیچھے رہنے کی اجازت دوں گا۔ اسے خواب پیدل جانا پڑے وہ ضرور ساتھ جائے گا، تو کوئی ایک بھی اس سے پیچھے نہ رہا۔ بہرحال لشکر ایک بار پھر تیار ہو گیا۔ بعض صحابہ نے حالات کی نزاکت کے باعث پھر مشورہ دیا کہ فی الحال اس لشکر کو روک لیا جائے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت اسامہ نے حضرت عمر سے کہا
کہ آپ حضرت ابوبکر کے پاس جا کر ان سے کہیں کہ وہ لشکر کی روانگی کا حکم منسوخ کر دیں، تاکہ ہم مرتدین کے خلاف نبرد آزما ہوں اور خلیفہ رسول اور حرم رسول اور مسلمانوں کو مشرکین کے حملوں سے محفوظ رکھیں۔ حضرت اسامہ کے لشکر میں شامل کچھ انصار نے حضرت عمر سے یہ بھی کہا کہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اگر لشکر کو روانہ کرنے پر ہی مصر ہوں تو انہیں ہماری طرف سے یہ پیغام دیں اور یہ مطالبہ کریں کہ وہ کسی ایسے شخص کو لشکر کا سردار مقرر کر دیں جو عمر میں اسامہ سے بڑا ہو۔ حضرت عمر حضرت اسامہ کے کہنے پر حضرت ابوبکر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بتایا جو حضرت اسامہ نے کہا تھا۔ اس پر حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اگر کتے اور بھیڑیے بھی مجھے نوچ کر کھائیں تو میں اسی طرح اس فیصلے کو نافذ کروں گا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا، اور میں اس فیصلے کو تبدیل نہیں کروں گا جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اگر ان بستیوں میں میرے سوا کوئی ایک بھی باقی نہ بچا تب بھی میں اس فیصلے کو نافذ کر کے رہوں گا۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ انصار کسی ایسے شخص کو امیر کے طور پر چاہتے ہیں جو اسامہ سے عمر میں بڑا ہو۔ اس پر حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے اور آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کی داڑھی سے پکڑا اور کہا، اے ابن خطاب، تیری ماں تجھے کھوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امیر مقرر کیا ہے اور تم مجھے کہتے ہو کہ میں اسے امارت سے ہٹا دوں۔ حضرت عمر لوگوں کی طرف واپس پہنچے تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ کیا بنا؟ تو حضرت عمر نے اس سے کہا، چلے جاؤ، تمہاری مائیں تمہیں سب کھوئیں، تمہیں کھوئیں، یعنی برا بلا کا ان کو ناپسندی کا اظہار کیا کہ آج تمہاری وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی طرف سے مجھے کوئی بھلائی نہیں ملی، یعنی انہوں نے بہت برا بنایا میری باتوں کو۔ جب حضرت ابوبکر کے حکم کے مطابق جیش اسامہ جرف کے مقام پر اکٹھا ہو گیا تو حضرت ابوبکر وہاں خود تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں جا کر لشکر کا جائزہ لیا اور اس کو ترتیب دی۔ روانگی کے وقت کا منظر بھی بہت حیرت انگیز تھا۔ اس وقت حضرت اسامہ سوار تھے جبکہ حضرت ابوبکر پیدل چل رہے تھے۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، یا تو آپ سوار ہو جائیں یا پھر میں بھی نیچے اترتا ہوں۔ اس پر حضرت ابوبکر نے فرمایا، بخدا نہ ہی تم نیچے اترو گے اور نہ ہی میں سوار ہوں گا، اور مجھے کیا ہے کہ میں اپنے دونوں پیر اللہ کی راہ میں ایک گھڑی کے لیے گرد آلود نہ کر لوں، کیونکہ غزوہ میں شامل ہونے والا جب کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اس کے لیے اس کے بدلے میں 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کو 700 درجے بلندی دی جاتی ہے اور اس کی 700 برائیاں ختم کی جاتی ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر نے حضرت اسامہ سے کہا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو حضرت عمر کو میرے کاموں میں معاونت کے لیے چھوڑ دیں۔ تو حضرت اسامہ نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد حضرت عمر جب بھی حضرت اسامہ سے ملتے، یہاں تک کہ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد بھی، تو آپ کو مخاطب ہو کر کہتے کہ السلام علیکہ ایھا الامیر۔ حضرت عمر کے قافلے میں شامل تھے، اس لیے اس وقت ان کے امیر تھے، تو حضرت عمر یہ کہا کرتے تھے کہ اے امیر السلام علیکم۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں، حضرت اسامہ جواب دیا کرتے تھے، غفر اللہ لک یا امیر المومنین، کہ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ آپ سے مغفرت کا سلوک فرمائے۔ بہرحال آگے ذکر ہے کہ سب سے آخر پر لشکر کو خطاب فرماتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں تم کو 10 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ تم خیانت نہ کرنا اور مال غنیمت سے چوری نہ کرنا، تم بد عہدی نہ کرنا اور مصلح نہ کرنا، یعنی کسی کے ناک کان نہ کاٹنا، آنکھیں نہ نکالنا، چہرہ نہ بگاڑنا، اور کسی چھوٹے بچے کو قتل نہ کرنا، اور نہ کسی بوڑھے کو اور نہ ہی کسی عورت کو، اور نہ کھجور کے درخت کاٹنا اور نہ اس کو جلانا، اور نہ کسی پھلدار درخت کو کاٹنا، نہ تم کسی بکری، گائے اور اونٹ کو ذبح کرنا سوائے کھانے کے لیے، اور تم کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرو گے جنہوں نے اپنے آپ کو گرجوں میں وقف کر رکھا ہے، بس تم انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دینا،
یعنی راہب جتنے ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا، عیسائی، پادری، راہب، اور تم ایسے لوگوں کے پاس جاؤ گے جو تمہیں مختلف قسم کے کھانے برتنوں میں پیش کریں گے، تم ان پر اللہ کا نام لے کر کھانا، یہ نہیں کہ اگر انہوں نے نام کھانا پیش کیا تو کھاؤ، نہ کہ حرام ہے، اللہ بسم اللہ پڑھ کے کھا لینا۔ اور تمہیں ایسے لوگ ملیں گے جو اپنے سر کے بال درمیان سے صاف کیے ہوں گے اور چاروں طرف پٹیوں کی مانند بال چھوڑے ہوں گے، تو تلوار سے ان کی خبر لینا۔ یہ لوگ جو ہیں، اس بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ یہ آتا ہے کہ عیسائیوں کا ایک گروہ ایسا تھا جو راہب تو نہیں تھے لیکن مذہبی لیڈر ہوتے تھے، اور وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے بھڑکاتے رہتے تھے اور حصہ بھی لیتے تھے جنگ میں۔ اس لیے آپ نے یہ تو فرمایا کہ جو راہب ہیں، جو گرجوں کے اندر ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا، ان سے نہیں لڑنا، لیکن ایسے لوگ اور ان لوگوں کے پیچھے چلنے والے جو لوگ ہیں، ان سے بہرحال جنگ کرنی ہے، کیونکہ یہ لوگ جنگ کرنے والے بھی ہیں اور جنگ کے لیے بھڑکانے والے بھی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے نام سے روانہ ہو جاؤ، اللہ تمہیں ہر قسم کے زخم سے اور ہر قسم کی بیماری اور طاعون سے محفوظ رکھے۔ پھر حضرت ابوبکر نے اسامہ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں کرنے کا حکم دیا تھا وہ سب کچھ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بجاوری میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرنا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر حضرت عمر کو ساتھ لے کر مدینہ تشریف لے آئے۔ حضرت ابوبکر نے اسامہ بن زید کے لشکر کو ربیع الاول 11 ہجری کے آخر میں روانہ فرمایا، اور ایک روایت کے مطابق انہیں یکم ربیع الثانی 11 ہجری کو روانہ فرمایا۔ حضرت اسامہ 20 راتوں کا سفر طے کر کے اہل ابنا کے پاس پہنچے اور ان پر اچانک حملہ کر دیا، اور مسلمانوں کا شعار یا منصور و امد تھا، یعنی اے منصور مار دو، یعنی جو بھی مقابلہ کرنے آیا ہے اسے مارو، جو ان کے سامنے آیا اسے قتل کر دیا، اور جس پر قابو پا لیا اسے قیدی بنا لیا۔ حضرت اسامہ نے ان کے میدانوں میں اپنے گھوڑ سواروں کو گشت کرایا۔ اس روز جو کچھ انہیں مال غنیمت ملا اسے سنبھالنے میں مصروف رہے۔ حضرت اسامہ اپنے والد کے صبح نامی گھوڑے پر سوار تھے، اور انہوں نے حملہ کر کے اپنے والد کے قاتل کو بھی قتل کر دیا۔ جب شام ہو گئی تو حضرت اسامہ نے لوگوں کو کوچ کا حکم دیا اور اپنی رفتار تیز کر دی۔ آپ 9 راتوں میں وادی القرا پہنچ گئے، اور آپ نے خوشخبری دینے والوں کو مدینہ روانہ کیا کہ وہ لشکر کی سلامتی کی خبر دے۔ اس کے بعد انہوں نے روانگی کا قصد کیا اور 6 راتوں میں مدینہ پہنچ گئے۔ اس مارکے میں مسلمانوں کا کوئی آدمی بھی شہید نہیں ہوا۔ جب یہ کامیاب اور فاتح لشکر مدینہ پہنچا تو حضرت ابوبکر مہاجرین اور اہل مدینہ کے ساتھ لشکر کی سلامتی پر خوش ہوتے ہوئے ان کو ملنے کے لیے باہر نکلے۔ حضرت اسامہ اپنے والد کے گھوڑے پر سوار ہو کر داخل ہوئے، اور حضرت بریدہ بن حصیب آپ کے آگے جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ آپ مسجد نبوی پہنچے۔ آپ نے مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت پڑھیں، پھر آپ اپنے گھر چلے گئے۔ متفرق روایات کے مطابق یہ لشکر 40 سے لے کر 70 روز تک باہر رہنے کے بعد مدینہ واپس پہنچا تھا۔ لکھا ہے کہ غالباً یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر کی محبت کا سبب تھا کہ اسامہ کے جس جھنڈے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے گرہ لگائی تھی، حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابن ابو قحافہ اس جھنڈے کی گرہ کھول دے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے لگائی۔ چنانچہ لشکر اسامہ کی واپسی پر اس جھنڈے کی گرہ نہ کھولی گئی، اور وہ جھنڈا بعد میں بھی حضرت اسامہ کے گھر میں ہی رہا، یہاں تک کہ حضرت اسامہ کی وفات ہو گئی۔ لشکر اسامہ کے اثرات کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے لشکر کے بہت ہی اہم اور دوررس اثرات ظاہر ہوئے۔ ایک تو یہ کہ وہ سب لوگ جو کہ پہلے بہت شدت سے قائل تھے کہ حالات کا تقاضا ہے کہ لشکر اسامہ کو ابھی نہیں بھیجنا چاہیے، وہ جان گئے کہ خلیفہ کا فیصلہ کتنا بروقت اور مفید تھا، اور وہ جان گئے کہ حضرت ابوبکر بہت ہی عمیق نظر اور فہم و فراست کے حامل تھے۔ نمبر 2 یہ کہ اس لشکر کی روانگی سے
قبائل عرب میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی اور وہ سوچنے لگے کہ اگر مسلمانوں کے پاس قوت نہ ہوتی تو لشکر روانہ نہ کرتے. یہ کافی ان پر اس کا روپ پڑا. تیسری بات یہ کہ عرب کی سرحدوں پر نظریں لگائے غیر ملکی قوتیں، خاص طور پر رومیوں پر مسلمانوں کا روپ طاری ہو گیا. رومی کہنے لگے یہ کیسے لوگ ہیں کہ ایک طرف تو ان کا نبی فوت ہو رہا ہے اور پھر بھی یہ ہمارے ملک پر حملہ آور ہو رہے ہیں. مشہور برطانوی ماہر تعلیم اور مستشرق سر تھامس واکر آرنل لشکر اسامہ کے بارے میں لکھتا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر نے لشکر اسامہ کو روانہ کیا، جسے شام کی طرف بھیجنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم کر رکھا تھا. باوجود کہ عرب میں اضطرابی کیفیت کے پیش نظر بعض مسلمانوں نے اس سے اختلاف کیا، لیکن ابو بکر نے ان کے تردد کو اپنے اس قول کے ذریعے سے خاموش کر دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے گئے کسی حکم کو منسوخ نہیں کروں گا، خواہ مدینہ جنگلی درندوں کا شکار بن جائے. پھر بھی یہ لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کی ضرور تکمیل کرے گا. یہ ان شاندار مہمات میں سے پہلی مہم تھی جس کے ذریعے سے عرب شام، ایران اور شمالی افریقہ پر قابض ہوئے اور قدیم فارسی سلطنت کو ختم کیا اور رومی سلطنت کے پنجے سے اس کے بہترین صوبوں کو آزاد کرا لیا. اسی طرح ایک اور ہے جگہ، اس کا تذکرہ اس طرح لکھا ہے انسائکلوپیڈیا آف اسلام میں اسامہ کے ذیل میں کہ نئے منتخب ہونے والے خلیفہ ابو بکر نے حکم دیا کہ اسامہ کا لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کی تکمیل کے لیے بدستور جائے گا، اگرچہ قبائل میں پہلے ہی بغاوت چل رہی تھی. اسامہ ملک شام میں بلقاء کے علاقے میں پہنچائے جہاں زید کو مارا گیا تھا، اور اسامہ نے ابنا کی بستی پر حملہ کیا. ان کی فتح سے اہل مدینہ جو کہ ارتداد کی خبروں کی وجہ سے شدید پریشان تھے، ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. بس اس مہم نے ایک عمومی مہم کی حیثیت سے زیادہ بڑھ کر اہمیت حاصل کر لی، جس کی وجہ سے اس مہم کو فتح شام کا پیش خیمہ قرار دیا گیا. پھر جو ایک اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا حضرت ابو بکر کو، وہ تھا مانعین و منکرین زکوٰۃ اور ان کا فتنہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سارے عرب میں پھیل گئی تو ہر طرف ارتداد اور بغاوت کے شعلے بھڑکنے لگے. علامہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تمام عرب نے ارتداد اختیار کر لیا، ماسوائے دو مسجد والوں کے، یعنی مکہ اور مدینہ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اہل مکہ ارتداد سے تو محفوظ رہے. اس کی تفصیل یوں ملتی ہے کہ سہیل بن عمر، جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا، وہ غزوہ بدر میں کافر ہونے کی حالت میں مسلمانوں کے قیدی بنے. انہوں نے اپنے ہونٹوں پر نشان بنا رکھے تھے. حضرت عمر نے عرض کیا اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، اس کے سامنے والے دو دانت نکلوا دیں یہاں اس نے نشان بنائے ہوئے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کبھی بھی خطاب کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہو سکے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اسے چھوڑ دو، قریب ہے کہ یہ ایسے مقام پر کھڑا ہو کہ تم اس کی تعریف کرو. حضرت عمر تو اس کو سزا دلانا چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، کچھ نہیں کہنا. ایک موقع آئے گا جب یہ اس مقام پہ کھڑا ہوگا اور ایسی باتیں کرے گا کہ تم تعریف کرو گے اس کی. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہ مقام اس وقت آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو مکے والے متزلزل ہو گئے. جب قریش نے اہل عرب کو مرتد ہوتے دیکھا اور حضرت عتاب بن اسید اموی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اہل مکہ پر امیر مقرر تھے، وہ چھپ گئے، تو اس وقت حضرت سہیل بن عمر خطاب کرتے ہوئے کھڑے ہوئے اور کہا اے قریش کے گروہ، آخر میں اسلام لا کر سب سے پہلے ارتداد اختیار کرنے والے نہ بننا. خدا کی قسم یہ دین اسی طرح پھیلے گا جس طرح کہ چاند اور سورج طلوع سے غروب تک پھیلتے ہیں.
اس طرح آپ نے یعنی سہیل نے ایک طویل خطاب کیا، چنانچہ اس خطاب نے مکے والوں کے دلوں پر اثر کیا اور روکے۔ حضرت عطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بلائے گئے، عطاب بن اسید، اور جو چھپ گئے تھے، اور قریش اسلام پر ثابت قدم ہو گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے ارتداد اختیار کیا تھا ان کی متعدد اقسام تھیں۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ابوبکر کی سیرت پر ایک لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ارتداد کی بھی مختلف شکلیں رہی ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو سرے سے اسلام چھوڑ کر وثنیت اور بت پرستی کو اختیار کر لیا۔ کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ کچھ لوگ اسلام کے معترف رہے، نماز بھی قائم کرتے رہے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی سے رک گئے۔ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے خوش ہوئے اور جاہلی عادات و اعمال میں لگ گئے۔ کچھ لوگ حیرت و تردد کا شکار ہوئے اور اس انتظار میں لگ گئے کس کو غلبہ ملتا ہے۔ ان تمام شکلوں کی وضاحت سیرت و فقہ کے علماء نے کی ہے۔ امام خطابی کہتے ہیں کہ مرتدین دو طرح کے تھے۔ ایک تو وہ جو دین سے مرتد ہوئے، ملت کو چھوڑا اور کفر کی طرف لوٹ گئے۔ اس فرقے کے دو گروہ تھے۔ ایک گروہ ان لوگوں کا تھا جو مسلمہ کذاب اور اسود انسی پر ایمان لائے، ان کی نبوت کی تصدیق کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو دین اسلام میں مرتد ہوئے، شرعی احکام کا انکار کیا، نماز و زکوٰۃ وغیرہ جیسے امور کے تارک ہو کر جاہلی دین کی طرف لوٹ گئے۔ اور مرتدین کی دوسری قسم ان لوگوں کی تھی جنہوں نے نماز و زکوٰۃ کے درمیان تفریق کی، نماز کا اقرار کیا اور زکوٰۃ کی فرضیت اور اسے خلیفہ کو دینے کے وجوب سے انکار کیا۔ ان زکوٰۃ روکنے والوں میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو زکوٰۃ دینا چاہتے تھے، لیکن ان کے سرداروں نے ان کو اس سے روک رکھا تھا۔ مرتدین کی اس تقسیم سے قریب تر جو مختلف تقسیمیں ہیں قاضی ایاز کی تقسیم ہے، لیکن انہوں نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے بت پرستی اختیار کر لی، دوسرے وہ جنہوں نے مسلمہ کذاب اور اسود انسی کی پیروی کی، دونوں نبوت کے دعوے دار تھے، تیسرے وہ جو اسلام پر قائم رہے لیکن زکوٰۃ کا انکار کیا اور اس تعویل کے شکار ہوئے کہ اس کی فرضیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک محدود تھی۔ پھر ڈاکٹر عبد الرحمٰن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرتدین کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو بت پرستی میں لگ گئے، دوسرے وہ جنہوں نے جھوٹے مدعیان نبوت اسود انسی، مسلمہ کذاب اور سجاح کی اتباع کی، اور تیسرے وہ جنہوں نے وجوب زکوٰۃ کا انکار کیا، اور چوتھے وہ جنہوں نے وجوب زکوٰۃ کا تو انکار نہ کیا لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دینے سے انکار کیا۔ وہ قبائل جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا ان میں نمایاں مدینہ کے قریبی قبائل ابس اور ذبیان اور ان سے ملکہ قبائل بنو کنانہ، غطفان اور فزارہ تھے۔ قبیلہ حوازن والے متردد تھے، انہوں نے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا تھا۔ مانعین زکوٰۃ کے حوالے سے حضور کا صحابہ سے مشورہ طلب کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابوبکر نے کبار صحابہ کو جمع کیا کر کے ان سے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جنگ کرنے کے متعلق مشورہ کیا۔ منکرین زکوٰۃ سے جنگ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن زکوٰۃ سے انکاری تھے۔ حضرت عمر بن خطاب اور پیشتر مسلمانوں کی یہ رائے تھی کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے لوگوں سے ہرگز لڑنا نہیں چاہیے، بلکہ انہیں ساتھ ملا کر مرتدین کے خلاف مصروف فکار ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اس رائے کے مخالف بھی تھے لیکن ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت صحابہ نے حضرت ابوبکر کو مشورہ دیا کہ مانعین زکوٰۃ کو ان کی حالت پر چھوڑ دیں اور ان کی تالیف قلب کریں یہاں تک کہ ایمان ان کے دلوں میں متمکن ہو جائے، پھر ان سے زکوٰۃ وصول کی جائے۔ حضرت ابوبکر نے اس کو نہ مانا اور انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر اس رائے کے حامی تھے کہ منکرین زکوٰۃ سے جنگ کر کے بزور ادائے زکوٰۃ پر مجبور کرنا چاہیے۔ اس امر میں ان کی شدت کا یہ عالم تھا کہ بحث کرتے ہوئے پرزور الفاظ میں فرمایا، واللہ
اگر منکرین زکوٰۃ مجھے ایک رسی دینے سے بھی انکار کریں گے جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادا کیا کرتے تھے تو بھی میں ان سے جنگ کروں گا۔ بخاری کی ایک روایت میں اس امر کی تفصیلیوں بیان ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ آپ لوگوں سے کیسے لڑیں گے، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ ومن قالها فقد سمع منی مالہ ونفسہ الا بحقہ وحسابہ علی اللہ۔ مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں، اور جس نے اس کا اقرار کر لیا اس نے مجھ سے اپنا مال اور اپنی جان بچا لی سوائے کسی حق کی بنا پر، اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا بخدا میں ضرور قتال کروں گا اس سے جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ بخدا اگر انہوں نے بکری کا بچہ بھی مجھے نہ دیا جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کیا کرتے تھے تو میں ان سے قتال کروں گا اس کو روکنے پر۔ حضرت عمر نے کہا پس اللہ کی قسم یہ نہ ہوا مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کا سینہ کھول دیا، میں جان گیا کہ یہی حق ہے۔ یعنی حضرت عمر کو بعد میں تسلیم کرنا پڑا کہ حضرت ابوبکر صحیح فرما رہے تھے۔ حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب نے حدیث اسما منی مالہ و نفسہ الا بحقہ کی تشریح بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ الا بحقہ الاسلام کا جملہ نفس مضمون پر اور زیادہ روشنی ڈالتا ہے۔ ایک مسلمان شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہوئے اگر اسلامی حقوق کی نگہداشت نہیں رکھتا تو وہ بھی قابل مواخذہ ہے، صرف ایمان لا کر وہ سزا سے نہیں بچ سکتا۔ بحق الاسلام کے دو طرح کے معنی کیے جا سکتے ہیں، ایک یہ کہ اسلامی حقوق کا تعلق ہو، حق مصدر ہے جو جمع کا مفہوم بھی دیتا ہے۔ دوسرے یہ معنی ہے کہ جہاں اسلام ان مالوں اور جانوں کے لینے کو ضروری قرار دیتا ہے، حق الامر اثبتہ و اوجبہ، یعنی اس کو ضروری قرار دیا ہے، یہ متعدی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ افراد امت کی سلامتی کا دار و مدار حقوق کی ادائیگی پر ہے۔ جس طرح ٹیکس کی عدم ادائیگی بغاوت اور مستوجب سزا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی عدم ادائیگی بھی۔ حضرت عمر نے پہلے حضرت ابوبکر سے اتفاق نہیں کیا، مگر جب اللہ بحقہ ہی کے الفاظ سے ان کا استدلال سنا تو ان کی رائے تسلیم کی۔ اس واقعے سے ظاہر ہے کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا عمل صالح نہ ہونے کی حالت میں قطعاً کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اس باب کا عنوان یہ آیت ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اس صورت میں مذکورہ والا آیت کا مضمون دہراتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یعنی اگر توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، ان سے تعارض نہ کیا جائے۔ ان الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات ترک کرنے والا مسلمان نہیں۔ اسلام کے پانچوں ارکان کی پابندی فرض ہے۔ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ بحقہ ہی فرما کر انفاق سبیل اللہ کو معاشرے کے کمزور طبقے کا حق قرار دیا ہے، یعنی ذی استطاعت لوگوں کا فرض ہے کہ احکام اسلامی کی پابندی کریں اور جو مالی حق ان پر عائد کیا گیا ہے وہ ادا کریں۔ اس صورت میں ان کے حقوق بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ بحقہ ہی کے الفاظ سے حضرت ابوبکر کا استدلال عمیق اور وسیع نظر پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر کے نزدیک زکوٰۃ کی عدم ادائیگی بغاوت ہے اور زکوٰۃ نہ دینے والا معاشرہ اسلامیہ کا فرد نہیں رہتا، اور یہ کہ اس کی اس بغاوت پر اس سے جنگ کرنا ضروری ہے۔ بے شک اسلام نے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں کہ ارشاد سے دین کے بارے میں آزادی دی ہے، مگر جو فرد بظاہر اسلام کا دعوے دار ہے اور اسلامی سوسائٹی میں شامل ہو کر اس کی پناہ میں ہے اور اس کی برکات سے مستفید اور اپنے اجتماعی حقوق سے پورے طور پر متمتع ہے، مگر جو فرائض اور واجبات اسلام نے بحیثیت اسلامی معاشرہ کے فرد ہونے کی حیثیت سے اس پر عائد کیے ہیں ان کو وہ ادا نہیں کرتا، ایسا فرد اجتماعی حفاظت اور پناہ کا حق نہیں رکھتا۔ دنیا میں کوئی حکومت بھی قانون شکن اور باغی افراد کو برداشت نہیں کرتی۔
اسلامی نظام زکوٰۃ و صدقات کا تعلق دراصل معاشرے سے ہے، نہ کسی ایک فرد سے۔ اس کے نتائج اور اثرات کا تعلق بھی معاشرے ہی سے ہے، فرد سے نہیں۔ ایک روایت کے مطابق اس موقع پر حضرت عمر نے عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے ساتھ تلیف قلب اور نرمی کا سلوک کریں۔ اس پر حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے فرمایا، حضرت عمر کو، کہ جاہلیت میں تو تم بڑے بہادر تھے اور اسلام میں اب اس طرح بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ بہرحال مانعین زکوٰۃ کے رویے سے ان کے ساتھ جنگ اور اس کے کیا نتائج اپنے اور غیروں پر ظاہر ہوئے، اس بارے میں انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا۔ آج پھر میں جو دنیا کے موجودہ حالات ہیں اس بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ دونوں طرف کی حکومتوں کو عقل دے، سمجھ دے اور انسانیت کا خون کرنے سے لوگ باز آ جائیں۔ ساتھ ہی یہ جنگ جو ہے ہمیں یہ مسلمانوں کو بھی سبق لینا چاہیے کہ کس طرح یہ لوگ ایک ہو گئے ہیں، لیکن مسلمان باوجود ایک کلمہ پڑھنے کے کبھی ایک نہیں ہوتے۔ ایک ملک تباہ کیا، عراق تباہ کروایا، سیریا تباہ کرایا، یمن کو تباہی ہو رہی ہے اور غیروں سے کرواتے ہیں اور خود بھی کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک ہوں۔ کم از کم یہ اکائی کا سبق ہی ان لوگوں سے سیکھ لیں یہ مسلمان۔ اللہ تعالیٰ مسلم قوم پہ بھی رحم کرے، مسلمانوں پہ بھی رحم کرے، امت مسلمہ پر رحم کرے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب یہ لوگ زمانے کے امام کو ماننے والے بھی ہوں، اور جو اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل اور سمجھ دے، اور ساتھ ہی جہاں یہ اپنی حالتیں درست کرنے والے ہوں وہاں دنیا کے لیے دعا بھی کریں، اور اپنے وسائل اور ذرائع استعمال کر کے دنیا کو جنگوں سے روکنے والے بھی ہوں۔ نہ کہ خود جنگوں میں شامل ہونے والے۔ نماز کے بعد میں ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا جو سیدہ کیسرا ظفر ہاشمی صاحبہ کا ہے۔ ظفر اقبال ہاشمی صاحب لاہور کی اہلیہ تھیں جو گزشتہ دنوں وفات پا گئیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی حضرت سید محمد علی بخاری صاحب کی پوتی تھی۔ سید نذیر احمد بخاری صاحب کے گھر پیدا ہوئیں۔ شادی کے بعد یہ مختلف جگہوں پر جہاں رہیں، 1961 میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ اس کے بعد 1981 میں علامہ اقبال ٹاؤن لاہور شفٹ ہو گئیں۔ وہاں لجنہ کی خدمت کی توفیق ملی اور صدر کے طور پر بھی اور سیکرٹری کے طور پر بھی خدمات انجام دیتی رہیں۔ صوم و صلات کی پابند تھیں، دعا گو، ہمدرد، مہمان نواز، صابرہ و شاکرہ، بڑی نیک اور مخلص خاتون تھیں۔ خلافت سے بے انتہا محبت اور اطاعت کا تعلق تھا۔ مالی تحریکات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتیں، چندہ سال کے شروع میں ہی ادا کر دیا کرتی تھیں۔ اللہ کے فضل سے موسیہ تھیں۔ پسماندگان میں میاں کے علاوہ 5 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہیں۔ ایک بیٹے محمود اقبال ہاشمی صاحب اسیر رائے مولا ہیں جو آج کل کیمپ جیل لاہور میں ہیں۔ ان کو جیل سے نکلنے کی اجازت نہیں ملی، لیکن بہرحال یہ نرمی کا سلوک کیا انتظامیہ نے کہ والدہ کی میت کو جیل لے جا کر انہیں والدہ کا آخری دیدار کروا دیا۔ احمدیوں کے خلاف اسلامی شاعر کے استعمال کے الزام میں اتنی بڑی سزائیں دی جاتی ہیں کہ جنازہ پڑھنے کے لیے بھی جیل سے نہیں نکالا گیا، جبکہ بڑے بڑے قاتلوں کو نکلنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس ملک اور حکومتوں کو بھی رحم کرے۔ محمود اقبال صاحب اور ان کے 3 ساتھیوں کے خلاف جون 2019 میں مقدمہ درج ہوا تھا۔ ان کی ضمانت بھی ہو گئی تھی، لیکن پھر اگست 2021 میں ضمانت مسترد ہو گئی اور عدالت نے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ان کو عدالت میں ہی۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی رہائی کے بھی جلد سامان پیدا فرمائے۔ مرحومہ کے ایک پوتے عاصم اقبال ہاشمی یہاں UK میں مربی سلسلہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی دادی کی نیکیوں کو عمل کرنے کی توفیق دے، ان کی اولاد کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے، مرحومہ سے مغفرت کا سلوک فرمائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر